بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل شفقت علی آفیشل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان اور آپ کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے عام مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزند اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاراں بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ الغرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے، میرا تھا ہی کیا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہ لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت آفرین تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبدوں اور پھوڑوں کی زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، 100 دورے مارنے کی قسم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہونے والا درس عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں یہ سب باتیں سراسر بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت حقارت ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ انجام ادا کیسے ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ ابلے اور پھوڑے فنسیاں نکل آئی تھی، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ پھر آپ نے حکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے اولاد عطا فرمائی اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخش کی اور ان سے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کو کثیر مال و معیشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو عطا ہو گئے، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ 100 دورے مارنے کی قسم۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 دورے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینگوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دی، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دی، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اوابن کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہونے والا درس، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو خداوند قدوس اس کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے ہم سے لازمی شیئر کریں، اور اپنے پسندیدہ موضوع کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے کومنٹس لازمی کریں۔